آغا رفیع اللہ صاحب، آج نیر بخاری صاحب جو ہیں وہ چارسدہ گئے، اے این پی کی لیڈرشپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. نیر بخاری صاحب نے وہاں پہ ایک بات کی، ذرا سنیے. پی ڈی ایم کا مستقبل اب کیا ہے سر؟ پی ڈی ایم تو انہوں نے توڑ دی نا، شو کاز نوٹس دے کے تھے. دیکھیں جی 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے، آپ ایک جماعت کو نکال دیں تو آیا اس کا وجود رہتا ہے؟ آغا رفیع اللہ صاحب، نیر بخاری صاحب نے کہا جی پی ڈی ایم تو انہوں نے توڑ دی، نون لیگ والوں نے توڑ دی، تو وہ تو پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا اعلان کر رہے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے این پی کے بعد اب پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نکلنے والی ہے اور اس کے توڑنے کا خود ہی اعلان کر دیا ہے؟ نہیں میر صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا وجود ہم سے ہی ہے، ہماری ہی آل پارٹیز کانفرنس کی جس کی میزبانی ہم کر رہے تھے. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہم اپنی اس پی ڈی ایم کی تحریک کو انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو بھائیوں میں، سکے بھائیوں میں بھی اختلاف آتا ہے، اور اختلافات کی وجہ سے جو ہمارا بنیادی ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں ان نالائقوں سے جان چھڑوانی ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں آج اختلافات کس نوعیت کے ہیں. یہ اختلافات آتے ہیں، اور اس پہ جو میری انفارمیشن ہے کہ وہ میاں صاحب کو بھی اس چیز کے اوپر افسوس ہوا ہے کہ یہ نوٹسز والی بات کیوں ہے. ہمارے اختلافات کے اوپر اگر یہ اتنے خوش ہوتے ہیں پی ڈی ایم کی، یعنی ان کو تکلیف تو پی ڈی ایم سے ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ یہی پی ڈی ایم ان کو گھر بھیجے گی. آپ دیکھیں، مجھے آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں چھوٹے موٹے اختلافات کے اوپر خوشیاں نہ منائیں. یہ بات کریں آج میر صاحب، ہم سب لوگ بشمول میڈیا اور تمام پولیٹکس پی ڈی ایم کی اس تھوڑی بہت خفگان کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، خاص طور سے گورنمنٹ. ان سے یہ کہیں کہ یہ جو ہماری لائف لائن ہوتے تھے صارفین جو بجلی کے 50 سے 100 یونٹ والے، 24 سالوں میں کبھی بھی ان کے اوپر جو ہے ریٹ نہیں بڑھے. آج انہوں نے اس کے اوپر بھی ریٹ بڑھا دیے ہیں. اور اس کے بعد چینی کے اوپر یہ بات کرتے ہیں مافیا. ایک مافیا تو یہ خود بھی ہے، ٹیکسز 5% تھے، یہ 17% پر لے گئے. تو بات یہ نہیں ہے، آج ان لوگوں نے اس میں گورنمنٹ کی جیت ہے کہ اگر لوگ اس پہ صرف ڈیبیٹ بھی کریں کہ پی ڈی ایم میں اختلاف. ہم اکانومی میں بھی بات کر لیں گے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ کراچی میں بھی ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے 249 میں. مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور اے این پی نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا ہے. مفتاح صاحب یہ بتائیں، مفتاح صاحب یہ ایک طرف اے این پی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نکل گئی ہے، اور آج اے این پی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں مسلم لیگ نون پر تنقید کی گئی. دوسری طرف اے این پی جو ہے وہ کراچی کے بائی الیکشن میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے. یہ چون چون کا مربع نہیں بن گئی پی ڈی ایم؟ سر دیکھیں، اے این پی کے لوکل لیڈرشپ نے ہم کو سپورٹ کیا ہے، ہم ان کا شکر گزار ہیں. آج جے یو آئی نے بھی ہم کو سپورٹ کیا، ان کا بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے. آپ یاد رکھیں کہ نوشہرہ میں اے این پی نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی نصیب فرمائی نوشہرہ کے اندر، جہاں ہم نے پی ٹی آئی کو شکست دی. تو یہ سیاست میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ یہ بات صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن میں آغا رفیع اللہ سے ایگری کرتا ہوں کہ اللہ کرے گا کہ پی ڈی ایم ساتھ رہے گی. جہاں میں آغا رفیع اللہ سے ایگری نہیں کرتا ہوں وہ کہوں گا کہ ان کو عمران خان کو پی ڈی ایم نہیں نکال رہی، عمران خان کو ان کی مہنگائی نکال رہی ہے. عمران خان کو ان کی جو معاشی پالیسی ہے جس میں انہوں نے لوگوں سے روزگار چھینے ہیں اور آج 30 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، 1 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا ہے، خط غربت سے نیچے کر دیا ہے، یہ پالیسیز عمران خان کو نکال رہی ہیں. اگر یہ مہنگائی کا طوفان آج پاکستان میں نہیں ہوتا تو پی ڈی ایم کے جلسوں میں، ہمارے جلسوں میں یہ اتنا شور نہیں ہوتا، اتنے لوگ نہیں آتے. یہ جو فروخ حبیب صاحب ٹھیک ہے پی ڈی ایم سے وہ نالا ضرور رہے ہیں، لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار آپ چینی 110 روپے کی اور پھر آپ ہم کو لیکچر دے رہے ہیں چینی کے اوپر کہ آپ کی پالیسی اچھی ہے. آج گھی 300 روپے کا کلو ہو گیا، جو 142 روپے کا ہم چھوڑ کے گئے تھے. آج مرغی کا گوشت 450 روپے کلو ہے، جو 158 روپے کا ہم چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ بھی تو خان صاحب اس کے اوپر بھی تو نظر ثانی کریں نا اپنی پالیسیوں کے اوپر کہ آپ کیا قوم کو مار ڈالیں گے. آج عمران خان صاحب نے ایک ایسا اعلان کیا ہے، ایک ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جس پر یقیناً کہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ دعویٰ انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا، اتنا بڑا انہوں نے بقول ان کے کارنامہ کیا ہے، اس پر میں بات کروں گا ایک وقفے کے بعد. لیکن وقفے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، صرف اپنے ناظرین کے لیے نہیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بھی، کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی
کہ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان میں بی اے پی یعنی باپ اور پاکستان تحریک انصاف کے مخلوط حکومت میں حصے دار ہے. وہاں پہ اے این پی کے پاس منسٹریاں ہیں بلوچستان میں, اور خیبر پختونخوا میں اور جو مرکزی تنظیم ہے اس نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے, وہ مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں. اور کراچی کے این اے 249 میں مفتاح اسماعیل صاحب کی اے این پی نے حمایت کر دی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی, سندھ میں اے این پی کی اور پالیسی ہے, بلوچستان میں کوئی اور پالیسی ہے, خیبر پختونخوا میں کوئی اور پالیسی ہے. تو ایک پاکستان کی اتنی پرانی جماعت جو ہے وہ اس کی پالیسی 3 صوبوں میں بالکل مختلف ہے. کہیں وہ حکومت کے ساتھ ہے, کہیں اپوزیشن کے ساتھ ہے, کہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, کہیں مسلم لیگ نون کے خلاف ہے. کیوں ہے؟ اے این پی کی لیڈرشپ کو اس کا جواب دینا چاہیے, اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی سیاست کی کچھ سمجھ کیوں نہیں آتی.